بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء من التور. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور من ماء فكفى على يديه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاقترب بهما فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر بيديه وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. یہ ذکر چل رہا ہے مختلف برتنوں کا کہ جس سے وضو کیا گیا. تو باب الوضوء من الطور، طور کہتے ہیں تشلے کو، وہ کشادہ قسم کا برتن، ایسے تشت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یا تشلا، تو اس سے وضو کرنا. تو یہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث پہلے بار بار آئی ہے، وہی دوبارہ لے کر آئے ہیں دوسرے طریق سے. اس میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے طور منگوایا تھا، یعنی ایک بڑا تشلا منگوایا تھا، پھر اس سے وضو کر کے دکھایا اور یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو فرمایا کرتے تھے. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح محراق به شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال انس رضي الله عنه فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه. قال انس رضي الله عنه فحضرت من توضأ ما بين 70 الى 80. یہ ابھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث پہلے بھی گزری ہے، یہ دوسرے طریق سے لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا پانی کا، تو آپ کے پاس ایک قدح لایا گیا. قدح کے لفظی معنی تو پیالے کے ہوتے ہیں، لیکن راہ اس کی صفت بیان کی ہے. راہ یعنی واسع، کشادہ. تو کشادہ جو پیالہ ہوتا ہے وہی طور بھی کہلاتا ہے. تو اس کو لایا گیا، تو اس میں کچھ پانی تھا، آپ نے اس کے اندر اپنی انگلیاں ڈالی، مبارک انگلیاں. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا کہ پانی ابل رہا تھا آپ کی انگلیوں میں سے. یعنی پانی ویسے تو اس پیالے کے اندر کم تھا، لیکن جب آپ نے اپنی انگلیاں ڈالی تو اس سے انگلیوں میں سے پانی ابلنے لگا، زیادہ پانی نکل آیا. فحضرت من توضأ، تو میں نے اندازہ لگایا ان لوگوں کا جنہوں نے اس پانی سے وضو کیا. تو مابین 70 الی 80، وہ 70 سے 80 تک لوگ ہوں گے جنہوں نے کہ اس پانی سے وضو کیا. حالانکہ ایک پیالہ تھا، ایک پیالے کا پانی 80 آدمیوں کے لیے، 70 آدمیوں کے لیے کافی نہیں ہوتا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی برکت سے اس میں برکت ہوئی اور پانی ابلنے لگا، اور اس سے 70 سے لے کر 80 آدمیوں تک لوگوں نے وضو کیا. جی. باب الوضوء بالمد. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انس رضي الله عنهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل وكان يغتسل بالساع الى 5 امداد ويتوضا بالمد. یہ بتلا رہے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے. یغسلو فرمایا ہے، کانا یغتسلو فرمایا، راوی کو شک ہے. ایک سا سے جو 5 مد تک کا ہوتا تھا، سا سے لے کر 5 مد تک، اور وضو فرماتے تھے ایک مد سے. ایک مد جو ہے وہ، یعنی یہ روایتیں اس پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے ایک مد سے وضو فرماتے تھے، اور مد کافی ہو جاتا تھا وضو کے لیے. اس پر بھی اتفاق ہے کہ
وضو کے پانی کی کوئی مقدار شرعاً مقرر نہیں ہے کہ جس سے کم یا اس سے زیادہ استعمال کرنا ناجائز ہو، بلکہ جو بھی اسراف سے بچتے ہوئے جتنی مقدار سے بھی آدمی اپنا وضو کر لے تو جائز ہے۔ جو ممنوع چیز ہے وہ کیا ہے؟ اسراف، کہ فضول پانی خرچ کرنا۔ آپ ترمذی میں حدیث پڑھیں گے کہ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایاک والصرف وإن كنت على نهر جار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسراف سے بچو، چاہے تم کسی بہتے ہوئے دریا کے کنارے کھڑے کیوں نہ ہو، بہتے ہوئے دریا کے کنارے بھی ہو تب بھی اسراف سے بچو، یعنی پانی کا کتنا زیادہ وافر مقدار میں موجود ہو لیکن اسراف نہ کرو۔ تو اسراف سے بچنا تو ضروری ہے، اور جب سے ہمارے ہاں یہ نل آئے ہیں تو اسراف کو بہت کثرت سے ہونے لگا ہے۔ لوگ جو ہے بہت تیزی سے تیز نل کھول دیتے ہیں اور پھر اس سے پانی بہتا رہتا ہے۔ یہ تو بہت بری بات ہے۔ ہر خاص سے طالب علم کو جب پڑھ رہا ہے سبق تو وہ عمل کے لیے پڑھتا ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب نلوں سے وضو کریں تو بہت تھوڑی مقدار میں اس کو کھولے، جتنی ضرورت ہو بس اتنا کھولے، اور جب وہ اس کو کھلا نہ رہنے دیں۔ مثلا یہ کہ اگر منہ دھو رہے ہیں تو کھول کے پانی لے کر بند کریں، بند کر کے پھر منہ دھوئیں، پھر دوبارہ کھول لیں۔ کھلا چھوڑ دینا یا بہت تیز کھول دینا یہ سب اسراف کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو فرماتے تھے۔ مد جو ہوتا ہے وہ اتنا سا ایک برتن تھا، برتن ہوتا تھا، اس کو مد کہتے تھے، تو اس سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ نے سکھایا کہ مختصر پانی کے اندر وضو کر لینا چاہیے، سمجھے نا؟ اور غسل فرماتے تھے ایک سا میں، ایک سا سے لے کر 4 مد تک، یعنی 5 مد تک، جتنا وضو جتنے پانی سے کیا اس کا 5 گنا پانی غسل میں استعمال ہو جاتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول ایک مد سے وضو کرنے کا تھا اور ایک سا سے غسل کرنے کا تھا، سمجھ گئے؟ پھر آگے اس میں کلام ہوا ہے کہ مد جو ہے وہ کتنے رطل کا ہوتا ہے۔ اہل عراق کا کہنا یہ ہے کہ ایک مد 2 رطل کا ہوتا ہے اور ایک سا 8 رطل کا ہوتا ہے، سمجھے نا؟ اور اہل حجاز کا کہنا یہ ہے کہ ایک مد جو ہے 1 رطل اور ثلث رطل کا ہوتا ہے۔ یہ ایک مشہور اختلاف ہے اہل حجاز میں اور اہل عراق میں، لیکن حنفیہ جو ہے وہ اہل عراق والی قول کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جس کی دلیل مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد رطلین ویغتسل بالصاع 8 ابطال۔ صاف صاف اس میں آیا ہے کہ ایک مد سے وضو فرماتے تھے جو رطلین کے برابر ہوتا تھا، اور ایک سا سے غسل فرماتے تھے جو 8 رطل کے برابر ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا وہ 2 رطل کا ہوتا تھا۔ جی باب المسح على الخفين. وبه قال حدثنا أسبغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر عن سعد بن وقاص عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني. کیا ہوگا؟ ہاں شہد لے پڑھ دوں گا میں،
تو این سبق کے دوران آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعد حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه. یہ مسح الخفین کا باب قائم کیا ہے، مسح الخفین کی مشروعیت، اور یہ اہل سنت کا اجماع ہے مسح الخفین کی مشروعیت پر، تمام اہل سنت اس کی مشروعیت کے قائل ہیں، اور احادیث متواتر المعنی اس کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اس کو لانے کی ضرورت نہیں تھی، اسی پر پڑھ دے دینا۔ گالدان نہیں ہے یہاں پہ، گالدان ہے، وہ گالدان تھوک دان، اس میں ہاتھ دھو لیں گے۔ مسح الخفین کا جواز متفق علیہ ہے تمام اہل سنت میں، صرف شیعہ کا انکار کرتے ہیں، وہ مسح رجلین کے قائل ہیں تو مسح الخفین کے منکر ہیں، لیکن احادیث جو آئی ہیں تقریباً 70 سے 80 صحابہ کے سے مروی ہیں جو مسح الخفین کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، تو تواتر معنوی حاصل ہے۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول مشہور ہے کہ ما قلت بالمسح الخفین الا بعدما جاءنی مثل ضوء النہار، میں مسح الخفین کا قائل نہیں بنا مگر اس وقت جب کہ میرے پاس ایسی دلیلیں آ گئی جیسے کہ دن کی روشنی، جب تک اتنی دلیلیں نہیں آ گئی اس وقت تک میں نے مسح الخفین کا قول اختیار نہیں کیا۔ جواب، اور یہ پھر اہل سنت کا شعار بن گیا مسح الخفین کا قائل ہونا، چنانچہ اہل سنت کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ نفضل الشیخین ونحب الختنین وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، ہم شیخین کو فضیلت دیتے ہیں، یعنی حضرت صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور ختنین یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو داماد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے محبت رکھتے ہیں اور مسح الخفین کے قائل ہیں۔ یہ ہماری اہل سنت کی علامت ہے۔ سمجھ گیا بھائی؟ اب اس میں جو حدیث روایت کی ہے وہ عبداللہ بن عمر روایت کر رہے ہیں سعد بن وقاص ابن وقاص سے، ابی وقاص رضی اللہ عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نے مسح کیا خفین پر،
یہ بات سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بتائی۔ اصل میں پورا واقعہ جو ہے وہ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے حضرت عمر کی جانب سے، حضرت عمر کی طرف سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ کوفہ گئے تو وہاں حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھا کہ وہ مسح خفین پر مسح کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر سے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ یہ کیوں مسح کر رہے ہیں خفین کے اوپر؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح الخفین کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا حضرت سعد نے کہ جب تم واپس مدینہ منورہ جاؤ تو حضرت عمر سے بھی پوچھنا ہے اس کے بارے میں۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عمر واپس مدینہ منورہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے یہ حدیث سنائی اور یہ بھی کہا تھا کہ اپنے والد سے جا کر پوچھنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہیں سعد کوئی حدیث سنا دے تو پھر کسی اور سے پوچھنے کی تمہیں ضرورت نہیں، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اتنے قابل اعتماد ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو ان میں سے وہ اگر کوئی حدیث تمہیں سنا دے تو پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ ہے واقعہ جو یہاں پر بیان ہوا ہے۔ تو دیکھو یہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں سعد بن ابی وقاص سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے مسح کیا خفین کے اوپر، اور یہ کہ عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر سے پوچھا اس کے بارے میں، فقال نعم، تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں مسح الخفین جائز ہے۔ اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلا تسأل عنه غيره، جب کوئی سعد تمہیں کوئی حدیث سنا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر اس کے بارے میں کسی اور سے سوال نہ کرو۔ پھر امام بخاری نے اس کا ایک اور مطابع بھی ذکر کر دیا، وقال موسیٰ بن عقبہ اخبرنی ابو النضر عن ابی سلمۃ اخبرہ سعدا فقال عمر بن عبداللہ بن نحو، دوسری سند سے بھی یہی واقعہ اسی طرح مروی ہے۔ حدیث کا مطلب تو صاف ہے، لیکن اشکال یہاں پر ایک یہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے حضرت سعد بن وقاص کو جب مسح الخفین کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو تعجب کیوں ہوا، اور انہوں نے حضرت سعد بن وقاص سے اس کی وجہ کیوں پوچھی؟ کیا ان کو خود معلوم نہیں تھا کہ مسح الخفین کرنا جائز ہوتا ہے؟ یہ بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اتنے عرصے دراز تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ مسح الخفین حضور نے کیا ہے اور جائز ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ خود عبداللہ بن عمر مسح الخفین کی حدیث کے راوی بھی ہیں، تو پھر ان کو تعجب کیوں ہوا؟ تو اور تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تعجب کی، لیکن یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ سمجھتے ہو کہ مسح الخفین کو جب بھی انہوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح الخفین کرتے ہوئے تو سفر کی حالت میں دیکھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید مسح الخفین سفر کی حالت میں تو جائز ہوتا ہے لیکن حضر میں جائز نہیں ہوتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے حضر کی حالت میں مسح الخفین کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ان کو تعجب ہوا۔ انہوں نے پھر بتایا کہ حضور کو میں نے خود حضر میں مسح الخفین کرتے ہوئے دیکھا، تو شاید یہ وجہ ہوگی، اللہ عالم۔ جی
وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنی حاجت کے لیے تو حضرت مغیرہ آپ کے پیچھے چلے بِإِدَاوَةٍ ایک برتن لے کر فیہا ماؤن جس میں پانی تھا فصب علیہ حین فرغ من حاجتہ تو جب آپ اپنے حاجت سے فارغ ہو گئے تو پانی بہایا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے وضو کرانے کے لیے فتوضأ تو آپ نے وضو فرمایا ومسح الخفین اور خفین پر مسح فرمایا. جی بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الزمري أن أباه رضي الله تعالى عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب وأبان عن يحيى. یہ بھی عمرو بن امیہ زمری کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل کر خفین کرتے ہوئے دیکھا. جی وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو رضي الله تعالى عنهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. یہ بھی عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا امامے پر بھی اور خفین پر بھی. خفین کے اوپر مسح کرنا تو پیچھے بھی گزرا ہے اور متفق علیہ ہے, اس کے جواز پر اہل سنت کا اجماع ہے. لیکن امامے پر مسح کرنے کے بارے میں اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل بھی. یہ دونوں حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے امامہ باندھا ہوا ہے تو سر کا مسح کرنے کے بجائے امامے پر مسح کر لے تو کافی ہے. لیکن جمہور کے نزدیک امامے پر مسح مشروع نہیں ہے, حنفیہ کے نزدیک بھی مشروع نہیں ہے. اور حنفیہ کی تو دلیل اور واضح ہے ان کے اصول کے مطابق کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ سروں کا مسح کرو. تو یہ آیت ہے کتاب اللہ کی اور اس کی مخالفت خبر واحد سے نہیں ہو سکتی. اس کی تقیید یا تخصیص یا اس پر زیادتی خبر واحد سے نہیں ہو سکتی, کیونکہ مسائل امامہ جائز کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا جو حکم ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے امامہ نہ پہنا ہوا ہو, اور جنہوں نے امامہ پہنا ہوا ہو تو وہ مسح ان کے لیے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا حکم نہیں ہے بلکہ وَامْسَحُوا بِأَعْمَائِكُمْ ہے. تو قرآن کی کتاب اللہ کے اوپر کسی خبر واحد سے زیادتی نہیں ہو سکتی. خفین کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ خبر واحد نہیں ہے بلکہ متواتر المعنی ہے, لہذا اس کی وجہ سے کتاب اللہ کی تقیید و تخصیص ہو سکتی ہے. لیکن مسائل امامہ کی احادیث جو ہے وہ اخبار احاد ہیں. اخبار احاد سے کتاب اللہ کی تخصیص یا تقیید نہیں ہو سکتی, سمجھ گئے؟ اس لیے یہ نہیں ہے. البتہ تعویل کی گئی ہے ان روایتوں میں جہاں امامے کا ذکر آیا ہے, وہ یہ کہ امامے پر مسح جو ہے وہ در حقیقت اس طرح ہے کہ
مقدار ناسیہ جو ہے سامنے کی 4 انگشت، اس کے اوپر تو مسح کر لیا اور باقی مسح جو ہے وہ امامے پر کر لیا، تو سنت یعنی فریضہ مسح ادا ہو گیا۔ حنفیہ کے نزدیک جو مسح جو فرض ہے وہ کتنا ہے؟ 4 انگشت کے مقدار ناسیہ۔ چنانچہ بعض روایتوں میں اس کی صراحت بھی آئی ہے، مسح علی ناصیتہ و امامتہ۔ تو مغیرہ بن شعبہ کی ایک روایتوں میں یہ ہے مسح علی ناصیتہ و امامتہ، ناصیہ پر اور امامہ پر مسح کیا۔ تو یہ تعویل اس کی ہو سکتی ہے جہاں پر کہ امامہ کا ذکر آیا ہے۔ جی باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما۔ اس باب میں ایک مختلف ہی مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اس مسئلے کو یوں سمجھو کہ اس بات پر تو تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ مسح الخفین اسی صورت میں جائز ہے جبکہ انسان نے اس کو طہارت کاملہ کی حالت میں پہنا ہو، پورا وضو کیے ہوئے تو پورا وضو کر کے پہنا ہو تو تب مسح کرنا چاہیے۔ لیکن اگر پورا وضو نہیں کیا، وضو ہی نہیں کیا یا ناقص وضو کیا اور موزے پہن لیے اور پھر حدث لاحق ہو گیا تو پھر اس کے لیے مسح کرنا خفین کے اوپر جائز نہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ بات تو متفق علیہ ہے سب کے نزدیک۔ آگے اختلاف اس میں ہے کہ طہارت کاملہ کس وقت ہونی چاہیے، کس وقت کی معتبر ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طہارت کاملہ اسی وقت ہونی چاہیے جس وقت پہن رہا ہے موزے، اسی وقت مکمل ہوتا ہے۔ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ طہارت کاملہ حدث سے پہلے پہلے ہونی چاہیے، حدث سے پہلے پہلے طہارت کاملہ کسی وقت پہ ہو جائے تو پھر مسح الخفین کر سکتا ہے۔ ثمرہ اختلاف جو نکلتا ہے وہ اس طرح نکلتا ہے کہ فرض کرو ایک شخص نے پاؤں اس کا وضو نہیں تھا، کوئی آدمی ہے جس کا وضو نہیں تھا، حدث کی حالت میں تھا، اور اس نے اپنے پاؤں دھوئے، صرف پاؤں دھوئے اور موزے پہن لیے، سمجھے؟ صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لیے۔ اب اگر اگلا حدث لاحق ہونے سے پہلے پہلے اس نے وضو نہ کیا، اگلا حدث لاحق ہونے سے پہلے پہلے اس نے وضو نہ کیا تو کسی کے نزدیک بھی اس ان خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہو۔ سمجھ گئے؟
لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پاؤں دھو لیے، پورا وضو اس وقت نہیں کیا، لیکن اگلا حدث لاحق ہونے سے پہلے پورا وضو کر لیا، سمجھے؟ تو اب اگر وہ حدث لاحق ہونے کے بعد مسح الخفین کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ پاؤں صرف دھوئے تھے پہلے، پورا وضو نہیں کیا تھا، لیکن ابھی حدث لاحق نہیں ہوا کوئی، اس سے پہلے اس نے باقی اعضاء وضو بھی دھو لیے اور پورا وضو کر لیا، تو اب مسح الخفین کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اگر جب حدث لاحق ہوگا تو مسح الخفین کر سکتا ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، جس وقت وہ موزے پہن رہا تھا اسی وقت میں وضو کا مکمل ہونا ضروری تھا، صرف پاؤں دھو کر پہن لینا یہ کافی نہیں ہے مسح الخفین کے جواز کے لیے، چاہے بعد میں پورا وضو کر لیا ہو، سمجھ گئے؟ اور اس اختلاف کا مبنا ایک اور اختلاف بھی ہے، وہ یہ کہ امام شافعی کے بارے میں آپ نے شاید پیچھے کہیں پڑھا ہوگا فقہ میں، امام شافعی کہتے ہیں کہ اعضاء وضو میں ترتیب واجب ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ پہلے چہرہ دھوئے، پھر ہاتھ دھوئے، پھر مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف کسی نے کیا وضو، مثلا پاؤں پہلے دھو لیے اور ہاتھ منہ بعد میں دھوئے، تو ان کے نزدیک وضو نہیں ہوگا، سمجھے نا؟ تو امام شافعی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے صرف پاؤں دھوئے اور موزے پہن لیے، چاہے بعد میں باقی اعضاء کو اس نے دھو بھی لیا ہو، تو وہ وضو معتبر نہیں ہے، کیونکہ ترتیب کے خلاف ہے، سمجھے نا؟ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے، اس کے بغیر بھی وضو اگر کوئی کرے گا تو ہو جائے گا۔ تو چونکہ اس نے پاؤں دھو لیے پہلے، اگر پاؤں پہلے دھو لیے، ترتیب کے خلاف کیا، سنت کے خلاف کیا، لیکن جب دوسرے اعضاء بھی دھو لے گا تو کیا ہوگا؟ وضو ہو جائے گا، اور وضو ہو جائے گا تو یہ جو طہارت کاملہ کی شرط ہے وہ پائی گئی، سمجھ گئے؟ یہ اختلاف ہے۔ اب اس اختلاف میں امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کی تائید کی ہے، سمجھے نا؟ امام ابو حنیفہ کی تائید کی ہے، چنانچہ باب یہ کیا قائم کیا کہ اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان، جب کسی شخص نے اپنے پاؤں کو داخل کیا ہو، کہاں داخل کیا ہو؟ خفین میں، اس حالت میں کہ وہ پاک ہو، ان کو پاک کر کے داخل کیا ہو، تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا کہ اس کے لیے مسح الخفین جائز ہو جائے گا۔ اس میں روایت نقل کی ہے، اور وہ اپنے مغیرہ، اپنے والد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں ایک سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فاحویت لانزع خفیہ، تو میں نیچے گرا، احویت میں جھکا تاکہ آپ کے خفین اتار دوں، یعنی جب آپ وضو کرنے کا آپ نے ارادہ فرمایا تو میں نے سوچا کہ آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں اور پاؤں دھوئیں گے، اس لیے آپ کے خفین کو میں نے اتارنے کا ارادہ کیا، سمجھے؟ احوا یحوی احوان کے لفظی معنی ہوتے ہیں گرنا، تو جھکنے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے معنی قصد کرنے، ارادہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو احویتو کے معنی یہ کہ میں نے قصد کیا، ارادہ کیا کہ آپ کے خفین اتار دوں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا دعہما، ان کو رہنے دو، فانی ادخلتہما طاہرتین، کیونکہ میں نے ان کو خفین کے میں داخل کیا تھا اس حالت میں کہ دونوں یہ پاؤں پاک تھے، مسح علیہما، چنانچہ پھر آپ نے صرف مسح کر لیا ہوگا۔ تو یہاں جو آپ نے
اتارنے سے منع کیا، اس کی علت کیا بتائی؟ ادخلتہما طاہرتین، میں نے ان کو طہارت کی حالت میں داخل کیا تھا. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے طہارت کی حالت میں داخل کیا ہو پاؤں خفین کے اندر تو کیا ہوگا؟ وہ مسح الخفین اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ علت یہ نہیں بتائی کہ میں نے وضو کر کے پہنا تھا، بلکہ یہ کہ طاہر ہونے کی حالت میں پہنا تھا. تو علت یہ بیان کی ہماری. تو معلوم ہوا کہ صرف رجلین کی طہارت کافی ہے پہننے کے وقت میں، اگرچہ پھر بعد میں پورا وضو کرنا بھی ضروری ہے. سمجھ گئے؟ پڑھ لو، اگلا باب بھی پڑھ لو. سر جی ایک سوال ہے. جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طاہر کر کے داخل کیے تھے خفین کے اندر، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کیوں فرمایا؟ جب پاؤں ایک مرتبہ دھو لیے اور اس کے بعد اس میں داخل کر دیا، تو جب ماں بقیہ وضو کیا جائے گا تو باقی اعضاء کو دھو لیا جائے گا، پھر تو مسح کی کوئی حاجت نہیں رہتی خفین. جب اگلا حدث لائق ہوگا تو اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے نا. اس میں تو احتمال ہے کہ ماں قبل میں مکمل وضو کیا ہو اور اس مکمل وضو کے اندر یہ کہا کہ میں نے اس کو طاہر کر کے داخل کیا ہو، تو دونوں احتمال ہے ہمارا. لیکن جو علت بیان فرمائی ہے نا، وہ یہ نہیں فرمائی کہ میں نے پورا وضو کر کے داخل کیا تھا. علت یہ فرمائی کہ میں نے طہارت کی حالت میں داخل کیے تھے. یہ اب جو حدث لائق ہوا ہے وضو کے بعد، تو وہ اس کے بعد میرے لیے مسح کرنا جائز ہے. تو وضو کو بھی ایک طریقے طہارت بھی کہہ دیا جاتا ہے، وضو کو بھی ایک طریقے سے طہارت کہہ دیا جاتا ہے. ہاں، مگر ادخلتہما طاہرتین یہ رجلین کی طرف نسبت کر کے جو فرما رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ علت بیان کرنا مقصود ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ طہارت کی حالت میں کو داخل کیا جائے. چلو پھر گھنٹہ تو ہو گیا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.